الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ اللہ کا اپنے بندے کے لیے انتظار۔ اللہ اپنے بندے کے لیے کیسے انتظار کرتا ہے اور کتنا انتظار کرتا ہے، اور کب تک اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، کہ چاہے تو زمین سے لے کر آسمان تک اپنے گناہ لے جا، اور تو سمندروں کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کر لے، لیکن ایک بار مجھ سے توبہ کر لے، ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا غفور و رحیم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کا کس حد تک انتظار کرتا ہے کہ اے بندے، کہ تو لوٹ کے آ جا، کہ لوٹ آ تو میری طرف، کہ تو باز آ جا، تو رک جا۔ اور ایک بندے کا کتنا انتظار اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ہم دنیا میں محبتوں کا، رشتوں کا اور محبتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا محبت ہے۔ میں کہتی ہوں کہ آج ہم کسی کا کس حد تک انتظار کر سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، 3 دن، یہاں تک کہ یہاں پر جب دنیا سے جو ہے کوئی ایک شخص چلا جاتا ہے، یا ایک شوہر چلا جاتا ہے ایک بیوی کا، تو وہ کب تک اس کا انتظار کرتی ہے، یا کب تک اس کے لیے افسوس مناتی ہے، یا کب تک اس کا خیال جو ہے وہ اپنے دل میں رکھتی ہے۔ یا کوئی بھی انسان جو ہمارا عزیز دوست رشتہ دار ہے جو اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے، تو کب تک ہم اس کا انتظار کرتے ہیں؟ ہم آخر کار اس کا انتظار چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و بابرکات، کہ خود ہی تخلیق کر کے، خود ہی ہمیں اس دنیا میں بھیج کر، اور اتنی لمبی جو ہے ہماری زندگی، ہمیں تو لمبی لگتی ہے نا، بے شک یہ جو ہے وہ ایک بہت چھوٹا سا ایک لمحہ ہے، لیکن ہمارے لیے تو ایک بہت ہے نا، کہ ہمارے پاس تو بہت وقت ہے ابھی، کوئی بات نہیں، ابھی نہیں، آج نہیں، کل نہیں، توبہ کر لیں گے، خیر ہے، تو ابھی تو بہت وقت پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کے لوٹنے کا کتنا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے تو ساری زندگی جو ہے وہ گناہوں میں اگر تو نے گزار دی ہے، تو لیکن ایک بار جو ہے وہ میرے سے توبہ کر لے، تو اپنے گناہوں پر نادم ہو جا، تو ایک دفعہ میرے سامنے آ جا، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کتنی رحیم ہے، کتنے بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اصل میں جو ہے وہ بہت زیادہ، ہم لوگوں نے اپنے دل میں ایک ڈر بٹھا لیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اگر محبت کریں، اس کو اپنا جانیں، جیسے کہ ہم اپنے رشتوں کو اپنا مانتے ہیں، اپنے رشتوں کو اپنا سمجھتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کو اپنا مانیں۔ بھئی اللہ ہمارا ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا ہے، تو اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والا اپنی جو خلقت ہے اس سے کتنی محبت کرتا ہوگا، تو اس کو ہم کیوں پرایا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے دل میں کیوں ایک خلش رکھتے ہیں؟ کیوں ہمارے دل میں یہ وسوسہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پتہ نہیں ہمیں معاف بھی کرے گا یا نہیں؟ اپنے دل میں ایک یقین رکھیں، ایک کامل اعتماد اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و بابرکات بہت رحیم ہے۔ آج آپ کا ایک گناہ، ایک گلٹ جو ہے وہ آپ کا کسی دوسرے شخص کے سامنے آ جائے، وہ ساری زندگی جو ہے وہ اپنی نظروں میں بھی اور دوسروں کے نزدیک بھی آپ کو ہمیشہ نادم کروائے گا، آپ کی کبھی وہ رسپیکٹ نہیں کرے گا۔ لیکن میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ چاہے تو جتنے مرضی گناہ کر لے، چاہے تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ ہو، لیکن تو ایک بار مجھ سے توبہ کر لے، تو میں تجھے معاف فرما دوں گا۔ تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں، تو پھر کیوں نہ ہم اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو انتظار ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ اس قدر انتظار کو مت بڑھائیں کہ ہمارے پاس وقت ختم ہو جائے، اور جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، اور جب انتظار ختم ہو جائے گا، اور ڈریں اس وقت سے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے۔ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ ہاں میری امت پر جو ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے کوئی بھی دنیا میں ایسا عذاب نہ آئے کہ جس کی وجہ سے اس کی شکلیں تبدیل ہو جائیں، جیسے کہ پچھلی قوموں کی شکلیں تبدیل ہو گئی تھیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ان پر طرح طرح کے عذاب نازل ہو گئے تھے۔ آج آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ گناہ تو وہی کر رہے ہیں، ہم وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو پچھلی قومیں بھی کرتی آ رہی تھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم نبی کی امتی ہیں تو ہم لوگ وہ ویسے گناہ نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں کیا ناچ گانا نہیں ہوتا؟ کیا ہمارے جو اپنے مسلمان بہن بھائی ہیں، کیا ان میں یہ شراب نوشی عام نہیں ہو گئی؟ پارٹیز لیٹ نائٹ عام نہیں ہو گئی؟ لڑکے لڑکیوں کی دوستیاں عام نہیں ہو گئی؟ فحاشی عام نہیں ہو گئی؟ بے پردگی کس قدر بڑھ گئی ہے، آپ نے کیا نہیں دیکھا؟ اور لڑکا لڑکی کی دوستی کو تو ہم لوگ اتنا عام سمجھتے ہیں کہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہ سوسائٹی کا ایک کلچر ہے، اس کے بغیر اگر کسی کی دوستی نہیں ہے تو اس کو تو پینڈو قرار دیا جائے گا نا۔ اور اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر گھر سے نکلتی ہے یا سر پر دوپٹہ اوڑھ کر نکلتی ہے تو اس کو تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بیک ورڈ ہے، یہ کنزرویٹو ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میری اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے یہ التجا ہے کہ اپنے آپ کو چھپائیں، اپنی زینتوں کو چھپائیں، اپنے پردے کا خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں، اپنی آخرت کا خیال کریں۔ جب آپ اپنا خیال کریں گی تو ہم اپنے ہی معاشرے کے، اپنے ہی جو بھائی ہیں، ہمارے مرد ہیں، دیکھیں آج اگر ہم خیال رکھیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، ہم نے خود کو دور رکھنا ہے، تو جب ہم دوسرے مردوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے سے ہٹائیں گے نا تو کل کو ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے باپ، ہمارے شوہر جو ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دستور ہے کہ جب ہم خود اچھا عمل فعل کرتے ہیں نا تو خود بخود جو ہمارے فیملی ممبرز ہوتے ہیں نا اس پہ اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو انتظار ہے وہ اپنے بندے کے لیے وہ ختم نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جائیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں۔ ایک آنسو، صرف ایک آنسو ندامت کا اللہ تعالیٰ کے آگے بہا کر ایک بندہ جو ہے جب روتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، یقین جانے کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اور میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ، دیکھو یہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ میرے بندے ہیں، یہ میری تخلیق ہے۔ تو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسا کہنے کا موقع دیں۔ ہر ایک آدمی انڈیویجولی جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے۔ یہ جو دنیا ہے جس میں ہم لگے ہیں، جس میں ہم چلتے جا رہے ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، راتیں جو ہیں وہ گزرتی جا رہی ہیں، دن سمٹ گئے ہیں، مہینے سمٹ گئے ہیں، وقت سمٹ گیا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جس کا ذکر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب بات کی تھی، جب قیامت کی نشانیوں کی بات ہوئی تھی کہ قیامت کے قریب قریب کون سی نشانیاں جو ہیں وہ رونما ہوئیں گی، تو تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وقت جو ہے وہ سمٹ جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں، آج آپ خود دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو تہوار ہے عید الفطر یا عید الاضحیٰ لگا لیں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی گزرا تھا اور ابھی آ گیا، ابھی فرائیڈے گزرا تھا تو ابھی فرائیڈے آ گیا، تو مہینے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک مہینہ ابھی گزرا ہے تو دوسرا مہینہ فوراً سے آ جاتا ہے۔ تو دنوں کی برکت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے قریب جو ہے وہ چیزوں میں سے برکت اٹھا لی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ نہ رزق میں برکت ہے، نہ رشتوں میں برکت رہی ہے، نہ دنوں میں برکت ہے، کسی چیز میں برکت نہیں ہے۔ تو یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ہم نے مول نہیں لینا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے انتظار سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کہ وہ اپنے بندے کا انتظار کر رہا ہے۔ تو دیکھیں، ہم عام انسان کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہو تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے نا کہ ہم نے وقت کی پابندی کرنی ہے، یا ہم نے آفس جلدی پہنچنا ہے، ٹائم پر پہنچنا ہے، ہمارا باس نہ کہیں ہمیں اس کو نہ پتہ چل جائے، یا ہم نے اسکول جانا ہے، یا ہم نے کسی بھی وجہ سے کسی بھی جگہ کسی بھی تقریب پر پہنچنا ہے۔ تو دیکھیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بندے کا انتظار کر رہا ہو تو وہ بندہ
بے شک وہ گناہ گار ہے لیکن وہ کتنا خوش نصیب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف جو ہے وہ نیکوں سے تو محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے گنہ گاروں کی بات کرتا ہے کہ میں اپنے ایک گنہ گار کو بھی بہت محبت کرتا ہوں اور وہ اس کا انتظار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ میں نیک کار کا انتظار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہ گار بندے کی بات کی ہے کہ وہ اس کا انتظار کرتا ہے، اور وہ کب تک انتظار کرتا ہے؟ وہ اس کے آخری لمحے تک انتظار کرتا ہے کہ وہ کب مجھ سے توبہ کر لے۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیں تو اس وقت سے ڈریں کہ جب آپ توبہ نہ کریں اور پھر آخر کار ایٹ دی اینڈ جو ہے وہ آپ پر اللہ کا عذاب خدا نخواستہ نازل ہو، تو اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ ہم نے ضرور آج کوئی نہ کوئی ہم ارادہ کریں گے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں گے، اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا جو انتظار ہم گناہ گاروں کے لیے ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس ٹائم کو ہم ویسٹ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ ہم نے آج بھی اس عنوان سے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ آپ کا اور ہم سب